الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ موضوع ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ یعنی توحید کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا رب ماننا ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ جب یہ عقیدہ ایک انسان اپناتا ہے تو اس کی زندگی پر اس عقیدے کا اثر کیا ہوتا ہے، اس دنیا میں اس کا کیا بینیفٹ ہے، کیا فائدہ ہے، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے اس میں کیا فائدہ ہے۔ تو عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پہ اثرات کیا ہیں؟ انسانی زندگی صرف دنیاوی زندگی کا نام نہیں ہے۔ دنیا میں ہم ایک مدت کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد موت ہوگی، پھر دوبارہ زندگی ہوگی، اور یہ آگے زندگی کنٹینیو رہے گی۔ تو یہ انسانی زندگی کا صحیح تصور ہے۔ انسانی زندگی صرف یہ نہیں کہ آدمی پیدا ہوا دنیا میں مر گیا، پیدا ہوا مرے گا پھر زندہ ہوگا اور پھر کبھی نہیں مرے گا۔ یہ انسان کی زندگی کا حقیقی تصور ہے۔ اس پوری زندگی میں، اور انسان کی اس پوری زندگی پر، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو، اس زندگی پر عقیدہ توحید کا کیا اثر پڑتا ہے، وہ آج ہمارا موضوع ہے۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں نے 10 چیزیں نوٹ کی ہیں، میں آپ کے سامنے 10 چیزیں پیش کروں گا، یہ 10 فوائد کہہ لیجئے یا 10 اس کا اثر کہہ لیجئے۔ سب سے پہلے ہم دنیاوی زندگی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہے عقیدہ توحید کا وہ یہ کہ انسان کی زندگی با مقصد بن جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک انسان کو پیدا کیا ہے ایک مشن پر، ایک مقصد کے تحت۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں، لِيَعْبُدُونَ، صرف میری عبادت کریں۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ مقصد ہے اس دھرتی پر اترنے کا۔ جو شخص اس مقصد سے غافل ہو گیا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اپنے ٹارگٹ سے ہٹ گیا ہو، اپنے مشن سے ہٹ گیا ہو۔ جبکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اور سے ہمیں اس گولے پر اتارا، یہاں بسایا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس مشن میں فیل ہو جانا یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، چھوٹی سی مثال۔ دیکھیے آسمان کتنی اونچائی پر ہے، جہاں جنت ہے، جہاں سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ اتارا، بیچ کا فاصلہ بہت لمبا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی اونچائی سے اللہ نے یہاں اتارا ہے ایک مقصد کے تحت، ایک مشن دے کر۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ کسی زمانے میں ناسا والوں نے کچھ آدمی بھیجے تھے چاند پہ، جو بہت قریب ہے زمین کے، بہت دور نہیں ہے۔ وہاں جانا تھا پھر وہاں سے واپس آنا تھا، غالباً 2 گھنٹہ ایسے کچھ کی مدت تھی۔ اب اگر یہ ناسا کے بندے جو گئے تھے چاند پہ، وہاں لینڈ کرنے کے بعد ٹہلنے لگے، پکنک منانے لگے اور واپس آ جائیں تو بتائیے کتنا بڑا لاس ہے۔ وہ لوگ جب وہاں چاند پہ گئے تھے تو انہوں نے اپنا ایک ایک منٹ قیمتی جانا تھا، 1 سیکنڈ کو بھی ویسٹ نہیں کیا، انہوں نے ضائع نہیں کیا۔
انہیں پتا تھا کہ ایک خاص ٹائم ہے ہمارے پاس، لمیٹڈ ٹائم ہے، یہاں سے واپس ہونا، اسی میں جو کرنا ہے کرنا ہے، اس لیے وہاں وہ وقت ضائع نہیں کر رہے تھے. وہ اپنے مشن سے ہٹتے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہوتی. تو آپ سوچیں کہ حقیر سا انسان ایک دوسرے گولے پہ بھیجتا ہے کسی کو ایک مشن دے کر، تو کبھی اس سے غافل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کتنی اونچائی سے یہاں اتارا ہے زمین پر ایک مشن دے کر. یہ زندگی ہے، یعنی یہاں سسٹم آگے، نسل آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہی بنا دیا اللہ تعالیٰ. پیدا ہوگا، مرے گا، اور ایک مشن پر ہے انسان. مشن کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ عقیدہ توحید ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. ایک آدمی بہت ساری عبادت کرے لیکن ساتھ میں کسی اور کی عبادت کرے تو فیل ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کی عبادت کا. تو یہ پہلا اثر ہے انسانی زندگی پر کہ جب آدمی توحید پر رہتا ہے تو اس کی زندگی با مقصد بن جاتی ہے. جس کام کے لیے آیا ہے اسی کام کے لیے وہ کام کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر جو دوسرا اثر ہے وہ یہ کہ ہماری جو بھی محنت ہے، عبادت ہے، یعنی ہم کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہماری جو بھی عبادت ہے، جو وظیفے ہیں ہمارے، جو ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یہ ساری دعائیں اور یہ ساری عبادتیں قابل قبول ہوتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول ہوتی ہیں. یہ دوسرا اثر ہوتا ہے کہ ہماری محنت ضائع نہیں ہونے پاتی ہے اگر ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے تو. ورنہ اگر عقیدہ توحید نہیں ہمارے پاس تو ہماری زندگی بھر کی عبادت بیکار ہو جائے گی. یعنی ہماری زندگی کی جو محنت ہے وہ برباد ہو جائے گی. عقیدہ توحید نہیں، یعنی شرک آ گیا ہمارے اندر، تو ہم نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، زندگی بھر جو روزے رکھے، حج کیے، یہ سب بیکار ہو گیا. تو عقیدہ توحید کا دوسرا اثر ہماری زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ ہماری زندگی کی محنت کارگر ہو جاتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ زمر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ کی محنت بیکار ہو جائے گی. لیحبطن عملک. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے شرک کیا تو آخرت میں اس کی یہ پکڑ ہوگی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. ارے دنیا میں جو کیا، لیحبطن عملک، جو دنیا میں آپ نے کیا وہ برباد ہو جائے گا. یعنی انسانی زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا. لیکن جب توحید ہے تو یہ ہمارے لیے ہمارے اعمال کی ایک سیکورٹی ہے، محفوظ ہے، ہمارے لیے کارگر ہے. تو زندگی بھر جو ہم بچپن سے وفات تک محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کو بچانا بھی تو ضروری ہے. کہ بچے کا تب جب ہمارے پاس عقیدہ توحید ہوگا. یہ دوسرا فائدہ ہے. ہماری زندگی پر عقیدہ توحید کا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس توحید ہے تو ہمارے لیے اگر دوسرا کچھ اچھا کرتا ہے، ہماری نیابت میں کوئی کچھ کرتا ہے جس کا ثواب ہمیں پہنچنا ہوتا ہے، تو ہم اس ثواب کو ریسیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اس ثواب کے مستحق بننے کے قابل ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا نا کہ آپ کی طرف سے دوسرا بھی کوئی کچھ نیک عمل کر سکتا ہے اور آپ کو اس کا ثواب مل سکتا ہے. جیسے حج بدل ہے، اگر آپ نے حج نہیں کر سکے، آپ کی طرف سے دوسرا کوئی کر سکتا ہے. صدقہ خیرات ہے، آپ کی طرف سے کوئی دوسرا صدقہ خیرات کر سکتا ہے. قربانی ہے، آپ کی طرف سے کوئی قربانی کر سکتا ہے، کوئی عقیقہ کر سکتا ہے. بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جنہیں آپ کی طرف سے کوئی دوسرا کر سکتا ہے. اس میں آزادی نہیں ہے، لمیٹڈ ہے. قرآن و حدیث کے دائرے ہی میں رہتے ہوئے
لیکن یہ دوسرا بندہ اگر ہمارے لیے کوئی عبادت کرے گا تو ہمیں وہ ثواب تبھی ملے گا، یعنی ہماری زندگی پر اس کا اثر تبھی ہوگا جب ہم عقیدے توحید والے ہوں گے۔ اگر ہم عقیدے توحید والے نہیں ہیں تو ہمارے لیے پوری دنیا جو چاہے کر لے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جیسے قربانی کی بات ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن 2 جانور ذبح کرتے تھے، 2۔ اس طرح کبشین عظیمین، 2 بڑے بڑے جانور خریدتے تھے آپ۔ فذبح احدهما عن امته، تو ان دونوں میں سے ایک تو آپ کا ہوتا تھا اور ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی ہم سب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ لیکن کیا کہتے تھے حدیث میں؟ کیا سنتے ہیں حدیث میں؟ لمن شہد اللہ بالتوحید، یہ نبی شرط لگاتے تھے کہ یہ میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے ہے جو توحید کی گواہی دیتے ہیں، سب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے وہ سب کی طرف سے نہیں ہے، امت کی طرف سے، لیکن امت میں سب کی طرف سے نہیں ہے، امت میں صرف ان لوگوں کی طرف سے ہے جو عقیدے توحید والے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے عقیدے توحید کا اثر کہ ہمارے نبی نے اگر ہماری طرف سے کچھ کیا ہے تو اس کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی میں اس کا اثر تب آ سکتا ہے جب ہم توحید پر ہوں۔ اور یہ تو دنیاوی زندگی کی بات ہے، مرنے کے بعد بھی ایک مثال لے لیں، یعنی جو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی مرنے کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی کچھ کرتا ہے تب بھی ہمیں اس کا فائدہ تبھی ملے گا جب ہم توحید پر مرے ہوں۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان العاص ابن وائل نظر فی الجاہلیت ان ینحر 100 بدن، کہتے ہیں کہ عاص بن وائل نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ قربان کریں گے، اور ہشام بن عاص نے جو ہے 50 بدنہ 50 اونٹ کی قربانی کی تھی۔ وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ، تو ان کے جو بیٹے تھے عمر رضی اللہ عنہ، عمر، تو انہوں نے، یعنی ان کے ایک بیٹے نے کچھ کیا تھا، دوسرے بیٹے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ بھائی زمانے جاہلیت میں ہمارے ابا نے نظر مانی تھی کہ اتنے اونٹ کی قربانی کریں گے، تو اگر ہم قربانی کر دیں ان کی طرف سے جو مر چکے ہیں، اگر ہم ان کی طرف سے قربانی کر دیں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اما ابوک فلو کان اقر بالتوحید، کیا دیکھو اگر تمہارے ابا نے توحید کا اقرار کیا ہوگا، اگر وہ توحید کے اقراری تھے، جب زندہ تھے تو توحید پر تھے، فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذلک، تو اب آپ ان کی طرف سے نظر کے روزے ہوں یا نظر کے یہ قربانی ہو یا صدقہ ہو، یہ سب کرو گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا۔ شرط کیا لگائی نبی نے؟ وہ توحید پر گئے ہوں گے اس دنیا سے، تو چاہے اس دنیا میں ہم زندہ ہوں یا مر چکے ہوں، دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، دونوں زندگی میں اگر دوسرا کوئی ہمارے لیے کرتا ہے کچھ تو اس کا فائدہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم توحید والے ہیں، نہیں تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل سکتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری کی، وہ بھی دیکھ لیں۔ اگر دوسرا کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے اور ہم کو مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں کچھ کیا ہے اور آخرت میں بھی کچھ کریں گے امت کے لیے۔ دنیا میں کیا کیا؟ بھائی ایک قربانی کرتے تھے ہر سال پوری امت کے لیے،
اور آخرت کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، یعنی جنت میں داخلے کی سفارش کریں گے۔ تو چاہے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانی کی ہو، اس کا ثواب ہمیں تبھی مل سکتا ہے جب ہم توحید پر ہوں۔ اور آخرت میں جو شفاعت کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کس کے لیے کریں گے؟ ہر ایک کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ جنت تو غلاموں کی ہے، نبی کے غلاموں کی ہے۔ آپ کہتے ہو میں نبی کا غلام ہوں تو آپ کو جنت مل جائے گی؟ کہتے ہیں ان لوگوں کا کیا کام ہے جنت میں؟ جنت تو صرف غلاموں کی ہے، نبی کے غلاموں کی ہے۔ غلام ہے کیا مطلب ہے غلامی کا؟ آپ سے کی زندگی میں آپ سے سوال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کس کے لیے سفارش کریں گے؟ دیکھیں حدیث سنیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب شخص ہوگا جس کے لیے آپ شفاعت کریں گے؟ سوال کر دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ تو اس سوال کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان کی تعریف کی، جواب دینے سے پہلے ان کی تعریف کی، سوال کی تعریف کیا اور کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ کیا ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا کہ اس مسئلے میں، اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے بارے میں تمہیں چھوڑ کر کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا، لحرصک علی الحدیث، کیونکہ تم حدیث کے بہت زیادہ حریص ہو۔ سبحان اللہ، ہم لوگ سنتے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، تو یہ ٹائٹل جو ہے، یہ جو ان کی خصوصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تسلیم کیا، بلکہ کہا ہے لحرصک علی الحدیث، کہ تم حدیث کے بہت حریص ہو، اس لیے تمہارے ذہن میں یہ بہت اچھا سوال آیا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث کا بہت شوقین ہوتا ہے اس کے ذہن میں اچھی اچھی باتیں آتی ہیں۔ سوال بہت اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کنفیوز ہو سکتے تھے، جو کتنی ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، آیات بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کنفیوژن کے شکار ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول سفارش کرنے والے ہوں گے تو ہر ایک کے لیے کر دیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے والا سوال پیدا کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنفیوژن کو دور کیا ہے یہ سوال کر کے، کہا کہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ تو کہا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کو پانے والے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خالصا من قلبہ، خالص خلوص قلب کے ساتھ، شرط لگا دی اللہ کے نبی نے کہ میری شفاعت صرف اس کو ملے گی جس نے خلوص دل سے کہا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ عقید توحید کا اثر ہے اس زندگی پر کہ آخرت میں بھی، دنیا میں تو دنیا میں، آخرت میں بھی کسی اور کا کچھ کیا ہوا ہمارے لیے فائدہ تبھی پہنچ سکتا ہے جب ہم عقید توحید پر مرے ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا فائدہ ہے، انسانی زندگی پر تیسرا اثر ہے عقید توحید کا، کہ ہمارے لیے کوئی قربانی کرتا ہے اس دنیا میں تو فائدہ تب ملے گا جب ہم توحید پر، ہمارے لیے کوئی صدقہ کرتا ہے، ہماری طرف سے کوئی صدقہ کرتا ہے، ہماری طرف سے کوئی حج کرتا ہے، تو تبھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے جب ہم عقیدی توحید۔ مرنے کے بعد بھی اگر ہمارے لیے کوئی کچھ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو ہمیں فائدہ تبھی ملے گا جب ہم عقیدی توحید پر ہماری موت ہوئی ہو۔ تو یہ تیسرا فائدہ۔
آگے بڑھتے ہیں. عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر چوتھا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی پر مشقت عبادت سے بچ جاتی ہے. انسان کو اس دنیا میں عبادت کرنی اللہ تعالیٰ کی، لیکن اگر اس کے پاس عقیدہ توحید نہ ہو تو کتنی کیسی کیسی عبادتیں اس کو کرنی پڑتی ہیں، کتنی پرمشقت عبادت ہوتی ہے. بندہ توحید میں نہیں ہوتا نا تو اس عبادت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے گا، اس کو عبادت سمجھے گا، کیونکہ توحید اس کے پاس نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ بس جتنا کر لے جاؤ، اوٹ پٹانگ کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کس سے ناراض ہوگا، کس سے خوش ہوگا، یہ سب کی فکر نہیں ہوتی. بس کرتے جاؤ جو بھی علم گلم کچھ بھی کرتے جاؤ. ارے آپ کو حیرت ہوگی، کچھ لوگوں نے تو یہ بھی عبادت کا طریقہ اپنایا ہوا نا کہ کنویں میں الٹا لٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں عبادت ہو رہی ہے. کون سی عبادت ہے؟ پور مشقت عبادت. یعنی ایسی عبادت جو انسان کو تکلیف دے، اذیت دے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو شرک میں ہوتے ہیں، جو اللہ کی عقیدے توحید پر نہیں ہوتے ہیں. وہ ان کی عبادتیں عذاب بن جاتی ہیں. آپ دیکھیں، آپ دیکھ لیجیے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اہل توحید والوں کی عبادتیں کتنی آسان ہے، صاف ستھری ہے، سمپل. لیکن جو توحید پر نہیں ہیں ان کی عبادتیں کتنی مشکل ہے. کیا کیا طریقہ بنا کے رکھا ہے عبادت کرنے کا بھائی. فضول خرچیاں ان کے پاس، بہت ساری خرافات ان کے پاس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر دروازے پہ ان کو سر جھکانا پڑتا ہے. ہر جگہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ملتا. ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. پوچھتے لوگوں سے، کبھی اس کو کس بابے کے پاس جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کبھی اس سے پوچھ، کبھی. اللہ کے بندے صرف ایک کو پکڑ کے بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کو. کیا سب سے پوچھ تاچھ کرا، اس کے پاس جاؤں، اس کے پاس جاؤں، اس کے پاس جاؤں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. سورہ حج میں اللہ کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے گر پڑا، ہوا میں کسی نے پھینک دیا اس کو. اور فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو جو پرندے ہیں نا ہوا میں، وہ اس کو نوچنے لگتے ہیں. کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کوئی ادھر سے نوچتا ہے. اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوائیں کوئی ادھر پھینکتی، کبھی ادھر پھینکتی، کبھی ادھر پھینکتی. تو اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ جو مشرک کی مثال کیسی ہے، جیسے کوئی اوپر سے پھینک دے کسی کو اور پرندے اس کو نوچیں، ہوائیں ادھر ادھر الٹے پلٹے. وہی حال مشرک کا ہوتا ہے. سمجھو اسے کسی نے پھینک دیا ہے، کبھی اس جو ہے دربار میں جائے گا، کبھی اس دربار میں جائے گا، کبھی وہ نوچے گا، کبھی وہ نوچے گا، کبھی وہ ٹھگے گا، کبھی وہ لوٹے گا. ایسے ہر جگہ جا کے لٹتا رہتا ہے، ہر جگہ جا کے پٹتا رہتا ہے. کوئی اس کو مارتا ہے، کوئی اس کو ننگا کرتا ہے، کوئی اس کی بیوی کی عزت لوٹتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. کیا کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا رہا ہے. تو عقیدہ توحید کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کی عبادت آسان ہو جاتی ہے. پرمشقت عبادت سے وہ بچ جاتا ہے. در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کے در پہ سجدہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے آپ کو بچا لے گا. اللہ کے لیے سجدہ کرو، کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرو گے نا تو ہزاروں چوکھٹ پہ آپ کو سر جھکانا پڑے گا. ہزاروں لوگوں کے پاس آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گا. تو یہ در در کی ٹھوکروں سے نجات مل جاتی ہے اگر آدمی توحید پر ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. انسانی زندگی پر عقیدے توحید کا 5واں اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے زیادہ وہ بچ پاتا ہے. اس کے اندر گناہوں کا خوف پیدا ہوتا ہے. اور گناہ بہت کم ہوتے ہیں، تو نہیں ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عقیدہ توحید اس سے یہ کہتا ہے، عقیدہ توحید اس کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. دیکھیں سورہ آل عمران سورہ 13 آیت 153 136 دیکھیں.
اللہ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ بخشتے. عقیدہ توحید کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے. لیکن اگر بندہ عقیدہ توحید پر نہیں ہوتا ہے تو اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ کسی کا مرڈر کر دو, کسی کو لوٹ لو, کسی کو ٹھگ لو, اللہ صاحب ہمیں بخشوا دیں گے, اللہ صاحب کا دامن تھام لے بیڑا پار ہو جائے گا. اب سوچئے کہ آدمی کے اندر کتنی جو ہے بے فکری آ جاتی ہے, گناہوں کو لے کر کتنا نڈر ہو جاتا ہے, پھر کچھ بھی کرو بخشوا لیں گے, کچھ بھی مارا پیٹا ٹھگا کچھ بھی کیا وہ فلاں صاحب بخشوا لیں گے. لیکن عقیدہ توحید کیا سکھاتا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا گناہ نہیں معاف کر سکتا. تو اگر آدمی یہ اپنے دل میں بٹھائے گا عقیدہ کہ اللہ ہی معاف کر سکتا ہے کوئی نہیں معاف کر سکتا تو ڈرے گا نا اللہ سے. لیکن اگر وہ یہ مان کے بیٹھا ہے کہ فلاں بزرگ بھی معاف کروا دیں گے ہمارے سارے گناہ, تب تو سب کو پیٹے گا, سب کو ٹھگے گا, آتنک مچائے گا, جو چاہے گا کرے گا. کیا ڈر ہے اس کو بھائی؟ گیا چادر چڑھایا کچھ بولا سب معاف کروا لیا, فلاں کا دامن پکڑ لیا سب بیڑا پار ہو گیا. تو ایسا آدمی انسان لیتا ہے, جانور بن جاتا ہے. وہ اپنے سے چھوٹوں کی کتنی بے قدری سے ان کو دیکھتا ہے, ان کو انسان نہیں سمجھتا ہے, تکبر اس کے اندر آتا ہے, کسی چیز کا اس کو ڈر نہیں آتا, سب معاف کروا لیتا ہے. تو انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کا یہ 5واں اثر ہوتا ہے کہ گناہوں سے وہ بچتا ہے. اس کی زندگی میں گناہ بہت کم ہوتے ہیں یا نہ ہوتے. ٹھیک ہے, ایک بات دیکھیں, اگر آدمی کے اندر یہ عقیدہ ہوگا کہ صرف اللہ ہی گناہ معاف کرے گا تو اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے. استغفر اللہ کی بڑی فضیلت ہے اس کی نگاہ میں. نماز کے بعد فوراً کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کہتے 70 بار استغفار کرتے تھے, سید الاستغفار پڑھتے تھے. استغفار اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہ ایک وظیفہ ہوتا ہے توحید موحد آدمی کا. ایک موحد آدمی دن میں 100 بار استغفار کرتا ہے, ہر نماز کے بعد استغفار کرتا ہے, نماز کے اندر استغفار کرتا ہے, نماز کے باہر استغفار کرتا ہے, ہر جگہ استغفار کرتا ہے. اللہ استغفار مطلب اللہ سے گناہوں کی طلب, مغفرت طلبی. یہ استغفار اللہ سے استغفار کا عقیدہ ہمارے اندر کب آئے گا؟ جب ہم یہ مان لیں کہ اللہ ہی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, تو پھر وہ آدمی کے گناہ کم ہوتے ہیں. لیکن جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنے کی, اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارا گناہ تو کوئی اور بخشوا دے گا, تو پھر وہ موحد نہیں رہ جاتا. ایک روایت دیکھیں آپ, سنن دارمی کی روایت ہے. امام اوزاعی کا ایک قول ہے, مطلب کوئی حدیث نہیں, ایک قول ہے. کہتے ہیں کہ قال ابلیس لاولیائہ, یہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی اسرائیلی روایت ہے کیا اللہ والا, لیکن ایک پتے کی بات انہوں نے کہی, وہ دیکھیں آپ. کہتے ہیں ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ من ای شیء تأتون بنی آدم, کہ تم لوگ انسان کو کیسے بھٹکاتے ہو؟ فقالوا من کل شیء, ہر طرح بھٹکاتے ہیں. ابلیس کے چیلے کہتے ہیں ہر طرح بھٹکاتے ہیں. فقال هل تأتونهم من قبل الاستغفار, کہا کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں کیا اس رائے سے بھی ان کو بھٹکا سکتے ہو, بہکا سکتے ہو استغفار کرنے والوں کو؟ فقالوا ہیہات, کہ یہ تو بڑا مشکل ہے, اگر کوئی اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کو بہکانا مشکل ہے. کیوں؟ ذاک شیء قرن بالتوحید, کیونکہ استغفار ایسی چیز ہے جو توحید سے جڑی ہے. اللہ سے مدد اللہ سے مغفرت وہ طلب کرتا ہے جو موحد ہوتا ہے. آگے کہا قال لأبثن فیہم شیئا لا یستغفرون اللہ منہ فبث فیہم الاہواء. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا یہ ایک اثر ہوتا ہے, 5واں اثر ہوتا ہے کہ آدمی
گناہ کم کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ پکڑ کرے گا اور اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور جب آدمی شرک کے دلدل میں پھنستا ہے تو جری ہو جاتا ہے, نڈر ہو جاتا ہے, کچھ بھی کرو معاف کروا لیں گے. ٹھیک ہے, یہ نقصان ہے نا زندگی پر. یہ جو گناہ کا کام ہے, برائی کا کام ہے, گھٹیائی کا کام ہے, یہ سب انسانی زندگی میں ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے وجہ کیا؟ یہ شرک. توحید رہے تو آدمی ڈر جائے, سدھر جائے. آگے بڑھتے ہیں. ایک چھٹا عقید توحید کا ہماری زندگی پر ایک چھٹا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ظلم سے بھی محفوظ رہتی ہے. آدمی ظلم کسی کو تنگ نہیں کرتا, ستاتا نہیں, کسی پر ظلم نہیں کرتا, کیونکہ اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین. یوم الدین کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ قیامت کے دن کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا, صرف اللہ ہی مالک ہے. اس لیے وہ کسی کو ایک ہاتھ مارتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اللہ کیا مواخذہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے. تو عقیدی توحید کا چھٹا اثر ہوتا نا کہ ظلم, سماج سے ظلم ختم ہوتا ہے, ظالموں کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کا, کیونکہ وہ جانتے ہیں, عقیدی توحید ان کو یہ بتاتا ہے کہ کسی پہ بھی ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ کی طرف سے گرفت ہو سکتی ہے. بالخصوص مسلمانوں کا جو آپسی معاملہ ہے, وہ محبت, مسلمانوں میں جو آپسی محبت اور مودت کا معاملہ ہے, یہ توحید سے یہ چیز عام ہو سکتی ہے, آپسی محبت. اب دیکھیں, کوئی آدمی کتنا بڑا فیصلہ کرنے والا ہو, کتنا بڑا جج ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا, ہے نا. اس کے باوجود صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں, حدیث نمبر 2458. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما انا بشر, کہ دیکھو میں انسان ہوں, وَإِنَّهُ يَأْتِينِ الْخَصْمُ, میرے پاس جھگڑے آتے ہیں, لوگوں کے مقدمے آتے ہیں, لوگوں کے کیسز آتے ہیں. فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ, تو ہو سکتا ہے کہ جب میرے سامنے دو لوگ اپنا جھگڑا لے کر آئیں اور حجت کریں آپس میں, آرگومنٹ ہو ان کا, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بہت تیز ترار ہو, بولنے کا اس کے اندر بولنے کی مہارت ہو, اچھا زبان ہو, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ, اس کی بات سن کے مجھے لگ سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے. آپ سن کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ لگے کہ وہ سچ بول رہا ہے, فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ, تو میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں, اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ, تو اگر میں کسی اور مسلمان کا حق کسی اور کو دے دوں, یعنی کسی کی چر زبانی سے متاثر ہو کے اور یہ سمجھ کے کہ یہی سچ بول رہا ہے, کسی اور کا حق اٹھا کے اسے دے دوں, فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ, تو یہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میرے ہاتھ سے اس کے پاس جا رہا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ نبی سے بڑا جج کون ہو سکتا ہے, لیکن نبی کہہ رہے ہیں اگر میرا فیصلہ بھی غلط ہو رہا ہے تو تم قیامت کے دن نہیں بچ پاؤ گے. یعنی اللہ کا آخری فیصلہ باقی ہے. اب اگر یہ عقیدہ کسی کے اندر ہو تو کسی پہ ظلم کرے گا؟ اللہ کے نبی سے ان کا معاملہ جانے تھے. ایک عام عدالت میں آدمی کیس کر کے کسی کی زمین ٹھگ لیتا ہے, کسی کا پیسہ ٹھگ لیتا ہے, جج نے فیصلہ دے دیا تمہارا, لے کے بیٹھ جاتا ہے. اس پہ کوئی ڈر نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے جج نے دے دیا تو ہو گیا ہمارا. اور نبی نے کیا سکھایا ہے کہ اگر میں نے دے دیا, جو امام الانبیاء ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے فیصلہ کر کے دے دیا اور وہ تمہارا نہیں ہے نا, تو میں تمہیں آگ دے رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ نبی نے دیا تو ہو ہی گیا میرا. یہ ہے عقید توحید, یہ ہے مالک یوم الدین, کہ قیامت کے دن کا فیصلہ باقی ہے. تو جو موحد ہوتا نا, وہ ہر نماز میں, ہر رکعت میں یہ ورد کرتا مالک یوم الدین. یوم الدین کا مالک صرف وہی اللہ تعالیٰ ہے. آخری عدالت باقی, وہ ہے سپریم کورٹ, وہاں سے فائنل فیصلہ ہوگا کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے.
تو یہ اگر تصور ہمارے اندر پیدا ہوگا، یہ عقیدہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، تو آدمی ظلم سے گھبرائے گا، کسی پر ظلم کرنے سے پہلے سوچے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ہماری زندگی پر عقیدہ توحید کا ایک 7واں اثر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے. مسلمان بلکہ انسانیت کے اندر بھی، انسانیت کے مابین میں امن و امان قائم ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا عقیدہ دیا ہے مومنوں کے بارے میں، انما المؤمنون اخوہ. کہا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اچھا بھائی کا مطلب کیا ہے؟ مومن مومن کا بھائی ہے. بھائی کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا کسی اوپر والے سے رشتہ یکساں ہے، یعنی ایمان کے لحاظ سے بھائی ہے نا، دین کے لحاظ سے. یعنی اس کا مالک بھی اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، دونوں کا مالک اللہ ہے، اس لحاظ سے دونوں بھائی ہیں. جیسے اس دنیاوی زندگی میں دیکھیے ماں باپ کے جو بچے ہوتے ہیں 2-3، تو دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. ابھی ماں کی مثال لیتے ہیں. ماں کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ماں کی رحمت سے بھی بڑی ہے. ایک ماں کے 3 بیٹے ہوں، ایک بیٹا اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کی 1000 جتن کر لے گا، 1000 کوشش کر لے گا، لیکن وہ کبھی اس بات کی کوشش نہیں کرے گا کہ ماں کی نظر سے اس کو گرا دوں، کہ ماں کی نظر میں اس کو برا ثابت کر دوں، ماں کا پیار اس سے چھین لوں، ماں سے اس کو کاٹ دوں، کیونکہ امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. آدمی جانتا ہے نا کہ میرا بھائی ہے، ارے لاکھ مارے پیٹے گا اس کو، لیکن اس کوشش کی طرف کبھی نہیں قدم بڑھائے گا کہ ماں سے اس کو کاٹ دوں. ہو ہی نہیں سکتا. ماں نہیں کاٹ سکتی کسی بچے کو اپنے سے، نہیں لگ کر سکتی. اس لیے بھائی کو بہت سارا خرافات کرے گا، لیکن ماں کا کنیکشن سب سے رہے گا، ماں کا تعلق سب سے رہے گا. اب ماں کسی دباؤ میں کوئی پریشان کر کے کچھ کرے الگ بات ہے، لیکن دل سے ماں کسی بچے کو کاٹ نہیں سکتی اپنے سے. اس لیے ایک بندہ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتا میں فیل ہو جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ جیسے وہ میری ماں ہے ایسے اس کی بھی ماں ہے. تو چونکہ ہم دونوں کی ماں ہے، اس لیے ہم اس کو اپنی ماں سے کاٹ نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ خاندانی بھائی کا مسئلہ ہے. اب ایمانی بھائی کا رشتہ دیکھو. چلیے ہمارا سامنے والا بھائی ہے، مسلمان ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، میں بھی مسلم، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں. اب اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ہم دونوں بھائی ہیں، مطلب کیا ہے کہ ہم دونوں صرف اللہ سے مانگنے والے ہیں. تو اس پر ظلم کرنے سے پہلے ڈرے گا. اگر توحید ہوگا، موحد ہوگا، تو کیا سوچے گا کہ اگر میں اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بچاؤ میں آ گیا تو میرا کیا حال ہوگا. تو عقیدہ توحید والا یہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا بھی اللہ سے رشتہ ہے، صرف میرا اکیلا نہیں ہے. بھائی آپ دیکھیں، اگر صرف اتنا آدمی سوچ لے نا کہ سامنے والے کا لنک ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی موحد ہے، اور اللہ اگر اس کے بچاؤ میں آ گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا، تو آدمی ظلم کرنے سے رک جائے گا. اللہ کی بات ہم بعد میں کریں گے. آپ دیکھیں کہ ہمارے محلے میں جو لوگ غنڈہ گردی کرتے ہیں نا، تو کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے، تو اس پہ جلدی کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، حالانکہ وہ کچھ نہیں ہوتا اپنے گھر میں. کیوں نہیں ہاتھ ڈالتا؟ کیونکہ اس کے سر پر اس کے باپ کا ہاتھ ہے جو بہت بڑا ہے، پیسے والا ہے، طاقت ہے، پاور ہے اس کے پاس. تو جلدی اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ڈر کے مارے. اس سے نہیں ڈرتا ہے، ارے اس کے باپ سے ڈرتا ہے. تو ایسے جو ایمانی بھائی ہے نا ہمارا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ میں اللہ کھڑا ہے. اگر اللہ اس کی مدد پر آ گیا تو ہم کیا کر سکتے؟ پوری دنیا مل کے کیا کر سکتے بتاؤ. تو یہ ہے نا انما المؤمنون اخوہ. اب ایک حدیث دیکھیں صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے کی بے پہ بے نہ کرو. وَقُومُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہا اللہ کے بندے بن جاؤ بھائی بھائی بن کے. کیا ہے؟ کیا کہا؟ المسلم اخو المسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے.
بھائی ہے، پہلے ریفرنس کیا دیا؟ بھائی ہے. اس کے بعد بھائی کا تقاضا کیا؟ لا یظلمہ، اس لیے اس پہ ظلم نہ کرے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے اس میں لا یظلمہ، ظلم نہ کرے. بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ طاقت دے رہا ہے تو اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ طاقت دے رہا ہے. اس کا معبود اللہ، اس کا معبود بھی اللہ. اس کی سانسیں اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، اس کی سانسیں بھی اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے. یہ اپنی مدد کے اللہ کو پکارے گا، وہ بھی اللہ کو پکارے گا. تب دونوں کا لنک اللہ تعالیٰ سے، تو کیا بگاڑ لے گا اس کا؟ تو عقیدے توحید والا یہ سوچے گا نا، وہی تو نہیں سوچے گا کہ کوئی پیر فقیر کو دھما کے ہم کو بچا لے گا، اس کو یہ کر لے گا نا. وہ تو سوچے گا وہ اللہ والا، میں بھی اللہ والا، تو ڈرے گا ظلم کرتے ہوئے. تو لا یظلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم ہو، اس پہ ظلم نہ کرے. ولا یخذل، اس کو رسوا نہ کرے. ولا یحقر ہو، اسے حقیر نہ جانے. التقوی ہاہنا، کیونکہ تقوی یہاں ہے. اللہ کے نبی نے یہاں ہاتھ رکھ کے بتایا کہ تقوی یہاں ہے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نبی سب سے بڑا کون ہے؟ جو سب سے بڑا تقوی والا ہے. یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس کتنا تقوی اللہ جانتا ہے. اس کے ساتھ چھیڑخانی بہت بڑا خطرے کو مول لینا ہے. اگر وہ اللہ والا ہے اور اللہ اس کے سپورٹ میں آ گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ تصور ایک عقیدے توحید والے کے اندر ہی آ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے کہا بحسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. کل مسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ ارث، ہر مسلمان کا ہر مسلمان پر حرام ہے اس کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو. تو یہ عقیدے توحید کا ایک اثر ہوتا ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق قائم ہوتا ہے. ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے آدمی ڈرتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کیا کہتا ہے کہ اللہ سے تم اسے کاٹ نہیں سکتے کسی کو. اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کو ملتی ہے، بھائی ہم جس پہ ظلم کرنے والے جا رہے ہیں اس نے بھی اللہ کو پکار لیا، اللہ نے سن لیا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوچو. کچھ کر پائیں گے اس کا؟ کچھ بگاڑ پائیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے کسی کا. اگر اس کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہم اس کا. اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں آ گیا تو. اور دیکھیے ظلم کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کر کے رکھا کہ میں اس کی مدد کروں گا. اللہ کے ہم فرماتے ہیں کہ اتقوا دعوت المظلوم، مسلمت کی روایت ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مظلوم کی بددعا سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی دعا میں اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے، اس کی پکار سنتا ہے، اس کی آہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ عقیدہ توحید ہوتا ہے نا کہ ہم کسی پہ ظلم کریں گے اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ کا تصور، اللہ کا عقیدہ، یہ ہمارے اندر خوف پیدا ہے. اور جو آدمی اللہ کے بارے میں کچھ سمجھے تو مطلب ہم کر لیں گے، ہمارے فلانے کر لیں گے، ہمارے دھماکے کر لیں گے، وہ کہیں کو ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا. وہ سوچے گا جو چاہو کرو، ہم کو فلاں بچا لیں گے. لیکن موحد آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہمارے لیے، جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. عقیدہ توحید کا ہماری زندگی پر ایک 8واں اثر یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے وسیلہ لینے کے لیے ایک مسئلہ نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد پانے کے لیے وسیلہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ دیکھیے وسیلے کی دو قسمیں ہیں نا، ایک جائز وسیلہ، ایک ناجائز وسیلہ. جائز وسیلہ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اور ناجائز وسیلہ وہ ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. تو جائز وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حوالہ دے کے اللہ سے مانگنا. جائز وسیلہ کیا ہے؟ کوئی زندہ آدمی ہے، نیک ہے، بزرگ ہے، اس سے جا کے کہنا بھائی دعا کر دو، یہ جائز وسیلہ. ایسے ہی جائز وسیلے میں ایک چیز کیا ہے؟ اپنے جو اعمال ہے نا، اعمال کا وسیلہ دینا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ ہم نے یہ کیا ہے تو ہماری مدد کر. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی نا 3 غار والی. 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے بارش میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو. تو کیسے دعا کرو؟ کیا کہا؟ ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ،
ان لوگوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھا عمل کیا ہے اس کی دہائی دے کر اس کو مینشن کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری پکار سنے، ہماری دعا سنے۔ تو تینوں نے اپنے اچھے اچھے اعمال گنائے کہ اللہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، لمبا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کھسکا دی۔ تو ان کی دعاؤں میں تاثیر کیسے آئی؟ انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا۔ ابھی سوچو اگر ہم اور آپ کسی ایسے مسئلے میں پھنس جائیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے کس عمل کا وسیلہ لے سکتے ہیں؟ آج ہم لوگ گناہوں میں کہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یاد کریں تو یاد نہیں آتا جلدی سے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم ایسے موقع پہ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے نا کہ ہم کہیں پھنس جائیں اور مرنے والے ہوں۔ ابھی پڑوس میں دیکھیے سیلاب آیا تو ایک چٹان پہ 5 لوگ کھڑے تھے نا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی، مر گئے۔ اب یہ 3 لوگ ایک غار میں چھپ گئے تھے، چٹان نے آ کے منہ بند کر دیا، بچ گئے، باہر نکلا ہے، جبکہ کوئی نہیں ان کو دیکھ رہا تھا، پھر بھی باہر آ گئے۔ اور یہ 5 بھائی جو ایک چٹان پہ کھڑے تھے، سیلاب آ رہا تھا، پوری دنیا لائیو دیکھ رہی تھی، سب کیمرے کے سامنے مر گئے، تو نہیں بچا پایا۔ ایسے حالات ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں کہ جہاں ایسا لگے کہ موت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ جیسے کوئی ڈاکٹر لوگ کہہ دے کہ تو مر جائے گا، تو اس کا کینسر ہے، پوری دنیا مایوس کر دے۔ تو کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ آدمی پوری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے موقع پر اللہ کو پکارنے کے لیے کچھ چاہیے نا، کیا آپ کے پاس؟ آج تو دیکھیں تو گناہ ہی ہے، نہ ہماری نماز ڈھنگ کی ہے، نہ روزہ ڈھنگ کا ہے۔ اور نماز روزہ تو فرض ہے، وہ تو کمپلسری ہے، اس کا کیا وسیلہ دیں گے آپ؟ کچھ ایسا بتائیں جو ضروری نہیں یا ہے تو بہت ہی پاورفل ہے۔ کوئی ایسا عمل ہے جو جس پہ ہمیں بہت زیادہ اطمینان ہے؟ کیا نماز پہ ہمیں پوری طرح سے اطمینان ہے کہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کیا، کوئی بےمانی نہیں کیا نماز میں؟ روزے پہ ہمیں پورا اعتماد ہے؟ ایسے حالات میں اگر ہم اور آپ کہیں پھنس جائیں تو اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا وسیلہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک چیز ہے جو اس گناہ کے اس دور میں بھی ہم اس کو سیف رکھ سکتے ہیں، وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہم کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا، توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا کسی کے ساتھ، تو کسی مشکل گھڑی میں ہم اللہ سے بول سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے ہزاروں گناہ کیے، کچھ بھی کیا، لیکن توحید کے بارے میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے سے ہمیں بخش دے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، ہم موحد ہیں۔ تو اتنا پاورفل عمل ہے عقیدہ توحید کہ آپ اس کا ریفرنس دے کے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بچا کے رکھا یہ عقیدہ تو یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ عقیدے میں عقیدہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے کچھ صحابہ کرام اس دنیا سے اسلام قبول کیے، دنیا سے چلے گئے، نماز بھی نہیں پڑھی ایک وقت کی کیونکہ موقع ہی نہیں ملا، لیکن جنتی ہوں۔ کس کی بدولت جنتی ہیں وہ؟ ابھی اسلام قبول کیا، ابھی لڑائی پہ چلے گئے، شہید ہو گئے، تھوڑی دیر پہلے اسلام قبول کیا تھا، میدان جنگ میں شہید ہو گئے، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن جنت میں۔ کس کی بدولت؟ عقیدہ توحید کی بدولت۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، 6 سال کے بعد وفات ہو گئی، صرف 6 سال۔ بخاری وغیرہ کی روایت ہے نا، اہتز العرش، اللہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش ہل گیا۔ وفات ہوئی تو اللہ کا عرش ہل گیا ان کی وفات پر۔ کتنے سال کی زندگی؟ صرف 6 سال۔ ہم لوگ 50 سال جیتے ہیں، 60 سال جیتے ہیں، لیکن 50-60 سال کی زندگی میں اتنا کچھ نہیں کر پاتے جتنا سعد رضی اللہ عنہ نے 6 سال میں کر دیا۔ کیا 6 سال ہمیشہ وہ تہجد پڑھتے رہے؟ ہمیشہ روزہ رکھتے رہے؟ کیا کرتے رہے؟ یہ توحید، اللہ پر توکل، عقیدہ توحید بہت بڑی دولت ہے۔ عقیدہ توحید تو ہم کسی مشکل میں اگر پھنس جائیں، ہماری زندگی پر کوئی خطرہ ہو، تو اس دور میں عقیدہ توحید ایک بہت قیمتی چیز، اگر ہم نے اسے بچا کے رکھا ہے تو اس کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔
یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس پر کوئی خطرہ نہیں آنے دینا چاہیے عقیدہ توحید پہ. ہماری زندگی میں یہ اسی دنیا میں بہت بڑا فائدہ ہم کو مل سکتا ہے اس عقیدہ توحید سے. آگے بڑھتے ہیں. عقیدہ توحید کا ہماری زندگی پر جو نواں اثر ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا عمل یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی. حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوم حتی لا یدرى ما صیام ولا صلاة ولا نسک ولا صدقہ ولیسر علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ فلا یبقى فی الارض منہ آیۃ. مطلب لمبی حدیث سے خلاصہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اسلام کی جو شعار ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. کہتے ہیں کہ لا یدری ما صیام، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روزہ کیا ہوتا ہے. لوگوں سے پوچھیں گے تو یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ روزہ کیا ہے. ابھی آپ کسی مسلمان سے پوچھو روزہ کیا تو بتا لے گا، نماز کیا تو بتا دے گا، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روزہ کیا ہے. پوچھو گے تو کسی سے پوچھو گے تو بتا ہی نہیں پائے گا کہ نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے. قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا. لیکن ایسے موقع پہ ایک چیز رہے گی اور وہ ہے عقیدہ توحید. یعنی اس وقت اگر کوئی عقیدہ توحید پر ہو تو یہ چیز اسے نجات دے سکتی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بار بار سوال کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نہ وہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تنجیہم من النار، کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ ہی کہنے والے ہیں، کتنے بھی گناہ کیا انہوں نے، لیکن اگر سچے دل سے اس پر جمے ہوئے ہیں تو یہی کلمہ تنجیہم انہیں نجات دے سکتا ہے جہنم سے. یہ کتنا بڑا عمل ہے لا الہ الا اللہ، کہ اگر آدمی جمع ہے عقیدہ توحید پر تو چاہے جتنا گناہ کیا ہو امید کر سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لا الہ کہنے کے بعد جو چاہو کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گرچہ معاف کرے گا لیکن جہنم میں آدمی جا سکتا ہے. اور ایک سزا یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی جب بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک سزا یہ تھی کہ اللہ دلوں میں مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتے کرتے پھر وہ توحید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آدمی لا الہ کہہ کے جو چاہے کرے نا، لا الہ کہہ کے تو آدمی اور گناہ سے بچتا ہے صدق دل سے کرے تو. لیکن اگر آدمی نے لا الہ الا اللہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، عقیدہ توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اس کے گناہ، تو اس کی بخشش کے چانسز ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کر سکتا، چاہے زندگی بھر عبادت کیا. آپ نے وہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث سنی کہ ایک بندے نے 99 قتل کیا تھا. اب کسی بزرگ سے مسئلہ پوچھنے گیا تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کہاں سے معاف کرے گا. اس کو بھی مار ڈالا، 100 پورا کر لیا. تو ایک اور سے عالم کے پاس گیا، تو عالم نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو وہ عالم نے اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، تو اس نے توبہ کیا. پھر عالم نے کہا کہ تم یہ لوکیشن چینج کر دو، یہاں تم نہیں رہ پاؤ گے، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، کہیں اور چلے جاؤ. تو وہ جا رہا تھا، راستے میں مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. یہ نا توحید کہ آدمی صرف اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے، تو 100 قتل کر چکا ہے، 100 آدمی کی گردن مار چکا ہے اور اللہ نے اسے معاف کر دیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ حقوق اللہ کا نہیں، حقوق العباد کا ہے. اور حقوق العباد میں عام ضابطہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا. سمجھ رہے؟ جو اللہ کے مسئلے، اللہ کے حقوق ہے نا، تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے بندے کا حق مارا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے حوالے کر دے گا کہ تو معاف کرتا ہے کہ نہیں معاف کرتا. معاف کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں معاف کرتا تو اس کو سزا ملے گی. تو حقوق العباد میں ایک آدمی نے کسی کو جان سے مار دیا تو سب سے بڑا مسئلہ. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنا یہ رول توڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اصول اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. فعال لما یرید، کوئی روک سکتا ہے؟ بھائی رول، قاعدہ، قانون یہ سب دوسروں کے لیے، اللہ کے لیے کیا قاعدہ قانون؟ جو چاہے کرے. تو گرچہ یہ عام ضابطہ ہے کہ بندوں کا کوئی مسئلہ ہے تو بندے نپٹیں گے اس سے، لیکن اگر اللہ معاف کرنے پر آئے تو کسی سے پوچھ پاچھ نہیں کرے گا. 100 آدمی کو مارا ہے، 100 میں سے کسی سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دوں؟ کسی سے نہیں پوچھا، معاف کر دیا. یہ ہے عقید توحید کی طاقت، برکت، کہ آپ کے پاس اگر عقید توحید ہے تو بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. لیکن اگر عقید توحید نہیں ہے تو زندگی بھر کی عبادت بھی آپ کو نہیں بچا سکتے. تو زندگی کا سب سے بڑا جو عمل ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ عقید توحید ہے. اس سے بڑا عمل کسی کے پاس نہیں ہے. سارے اعمال کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے. جب اسلام کی ڈیفینیشن ہوتی ہے نا، اس کے ارکان ہم گناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اسلام کے 5 پلر ہیں. سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد نماز کا نمبر ہے. توحید سے آگے کچھ نہیں. آگے بڑھتے ہیں. آخری چیز، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ انسانی زندگی جب ہم بولتے ہیں تو ہماری مراد صرف دنیا کی زندگی نہیں ہوتی، آخرت کی زندگی بھی ہوتی ہے. تو آخرت کی زندگی پر عقید توحید کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ نجات کے لیے شرط ہے عقید توحید. اگر کسی کے پاس عقید توحید نہیں ہے تو آخرت میں وہ نجات پا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ عبادت گزار ہو یا گنہگار ہو، کوئی بھی ہو. یہ ہونا بہت ضروری ہے توحید، یعنی جنت میں جانے کے لیے اس کا عقید توحید والا ہونا ضروری ہے. اگر اس کے پاس عقید توحید نہیں ہے تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اور اگر عقید توحید ہے اور وہ شروع میں جنت میں نہیں گیا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈال دیا، وہاں کتنی بھی لمبی مدت رہا ہو. لیکن اگر دنیا میں وہ موحد تھا، جیسے دنیا میں موحد تھا لیکن بہت زیادہ چوری کیا، ڈاکہ ڈالا، تنگ کیا لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گئے، اس کو اٹھا کے کس میں ڈال دے؟ جہنم میں ڈال دے. اب وہاں جلے گا، بھنے گا، اس کو عذاب ملے گا. لیکن ایک دن ایسا آ سکتا ہے، ایک وقت آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ یعنی جہنم میں جانے کے بعد بھی وہاں سے نکلنے کی شرط کیا ہے؟ اب حدیث دیکھیں. ترمذی کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، کہ اہل توحید میں سے کچھ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اہل توحید جو موحد ہیں، عقید توحید والے ہیں، وہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ اس میں کوئلہ بن جائیں گے، جل کے کوئلہ بن جائیں گے، اس میں جلیں گے، اس میں جو ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. ثم تدرکہم الرحمہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو حاصل ہوگی. فیخرجون، وہاں سے نکالے جائیں گے. ویطرحون علی ابواب الجنہ، جنت کے دروازے پہ لا کے ان کو ڈال دیا جائے گا. فیرش علیہم اہل الجنہ الماء، اہل جنت اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے. فینبتون کما ینبت الغثاء فی حملۃ السیل ثم یدخلون الجنہ، اس کے بعد وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے، ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر ان کو جنت میں انٹری مل جائے گی. لیکن اس میں ہے کیا؟ شرط کیا ہے؟ من اہل التوحید، کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی کن کو نکالا جائے گا؟ جو اہل توحید ہیں.
जहन्नम में जितने भी लोग जाएंगे एक वक्त के बाद उनमें से जो अहले तौहीद थे उन सबको निकाल के जहन्नम में डाल देंगे, बाकी लोग पड़े रहेंगे। तो ये इंसानी जिंदगी पर यानी उखरवी जिंदगी पर अक़ीदे तौहीद का कितना बड़ा असर है। ये आदमी अगर चला भी गया जहन्नम में तभी एक वक्त आएगा कि वहां से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन जो शिर्क पर मरा कभी भी खालिदन फिहा, हमेशा जहन्नम में रहे, कभी भी वहां से नहीं निकाला जाएगा। तो ये अक़ीदे तौहीद की इंसानी ज़िंदगी पर कुछ असरात थे जो मैंने आपके सामने बयान किया। खुलासा में पेश करके बात ख़त्म करता। इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदे तौहीद का सबसे पहला असर ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी बामकसद हो जाती है, यानी उसे अल्लाह ताला की इबादत करता है, ये इंसानी ज़िंदगी का मकसद है। इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदे तौहीद का दूसरा असर ये होता है कि उसकी इबादत काबिल कबूल बन जाती है। अगर तौहीद ना हो तो उसकी ज़िंदगी भर की इबादत बेकार हो जाती है। इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदे तौहीद का तीसरा असर ये होता है कि अगर उसके लिए कोई दूसरा कुछ करता है उसकी लाइफ के लिए, उसके सवाब के लिए, तो उससे उसका फ़ायदा तभी मिलता है जब वो अक़ीदे तौहीद पर हो, वरना वो रिजेक्टेड हो जाएगा, कोई भी फ़ायदा उसको नहीं पहुँचने वाला है। इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदे तौहीद का चौथा असर ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी पुरमशक्क़त इबादत से बच जाती है, आसान इबादत उसको करनी होती है। छठा असर इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदे तौहीद क्या होता है कि वो उसकी ज़िंदगी गुनाहों से निजात हासिल करती है, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा गुनाह नहीं होते। और छठा असर ये होता है कि जुल्म के इर्तिकाब से भी इंसानी ज़िंदगी महफूज रहती है, जुल्म नहीं करता। सातवां असर ये होता है कि मुआशरे में इत्तेहाद होता है, अमन व अमान होता है समाज में, अक़ीदे तौहीद का असर होता है। और आठवां असर होता है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वसीला होता है तौहीद। अगर ज़िंदगी में कोई आफत आती है तो ऐसे वक्त में हम अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं। और नौवां असर ये होता है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा सरमाया है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तौहीद है। और 10वां असर जो आखिरत की ज़िंदगी पर होता है वो ये कि निजात की सबसे बड़ी शर्त तौहीद है। तो ये चंद चीज़ें थी अक़ीदे तौहीद के हवाले से जो मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अक़ीदे तौहीद पर ज़िंदा रखे और इसी पर वफ़ात दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अब अगर कुछ भाइयों के पास सवालात हैं तो हमारे पास कुछ वक्त है, आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को हम लोग बिदअत की तारीफ बताते हैं, बिदअत ये है, तो वो लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में मस्जिदें जो थी वो कच्ची थी, क्या मस्जिदें दीन का हिस्सा नहीं, तो क्या दीन में बिदअत नहीं? तो ऐसे सवाल बताते हैं। मस्जिद फ़ी नफ्स ही इबादत नहीं है, इबादात में कोई नई चीज़ लाना ये बिदअत है। मस्जिद फ़ी नफ्स ही इबादत नहीं है, मस्जिद की इबादत की जगह है। मस्जिद क्या है? इबादत करने की जगह है, फ़ी नफ्स ही इबादत नहीं है। तो जो चीज़ें फ़ी नफ्स ही इबादत है ना, उसमें कुछ चीज़ ऐड करना ये बिदअत है। मस्जिद इबादत नहीं है, मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाती है वो इबादत है। मस्जिद इबादत की जगह है, ये अपने आप में इबादत नहीं है। जो ताबुदी उमूर है ना उसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते। और जो इबादत नहीं है उसमें आप आज़ाद है, जो चाहें करें। उसमें सिर्फ ये देखना है कि कहीं मना तो नहीं किया गया, और इबादत में यह देखना है कि क्या आपको बताया गया। तो इबादत में बाई डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें मना है, वही करना है जिसका सबूत मिले। अब मामलात में बाई डिफ़ॉल्ट सब कुछ हलाल है, जैसा चाहें करें। तो मस्जिद इबादत नहीं है, मस्जिद तो पत्थर है, नील पत्थर, ये कौन सी इबादत है? इबादत तो इंसान करता है वो इबादत है। मस्जिद अपने आप में थोड़ी कोई इबादत है। आदमी दीवार को सजदा करता है, खम्बे को सजदा करता है, ऐसा तो मस्जिद में सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत होती है। ये दरो दीवार इनका इबादत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब इबादत की जगहें हैं। इबादत नमाज है, ठीक है। तो ये इबादत के शोबे में आते ही हैं। जो इबादत के शोबे में नमाज है, रोज़ा है, जो उसमें आप कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। तो बिदअत की तारीफ ये नहीं है कि कोई भी नई चीज़, बिदअत की तारीफ की दीन में इबादत में कोई नई चीज़ नहीं आनी चाहिए। और कोई सवाल है किसी भाई के पास? मतलब एक नॉन मुस्लिम में मेरा हिंदू था,
کوئی نان مسلم نے ایک سوال پوچھا تھا وائف کو پوچھا تھا کہ اگر مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبھی وہی نازل ہو رہی تھی یا اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے تھے جب اسٹارٹ میں تو اللہ تعالیٰ ہے ان کو کیسے مطلب معلوم پڑا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کوئی اور بھی رہ سکتے ہیں تو وہ اس کا جواب مجھے دینے کو نہیں، وہ وہی نہیں آئی تھی تب بھی یہ عقیدہ تھا اللہ کی سننا کہ اللہ تعالیٰ ہے. اس سماج میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا منکر سماج نہیں تھا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، یہ تین گروپ تھا. ایک یہودیوں کا تھا، ایک عیسائیوں کا تھا، ایک مشرکین کا تھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے. یہ تینوں کے تینوں اللہ کو مانتے تھے. یہ تینوں کے تینوں اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، نہیں کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ کو کی منکر تھے. اب جب وہی آئی ہے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پہلے بہت واضح کلیئر نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز کلیئر نہیں ہوئی کہ کیا چیز ہے. آپ نے کہاں یہ کہہ دیا کہ میں نبی بن گیا ہوں، پہلے اعلان کیا نہیں. آپ تو خود نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا چیز ہے. آپ تو پریشان ہو گئے تھے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے. اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتعین علی نعمتک، کہ آپ غریبوں کا دیکھ بھال کرتے ہیں، بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہو سکتے. تو اس وقت جو ہے واضح نہیں ہوا. لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، قرآن، تو سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن اپنے آپ میں ایک ایسا معجزہ ہے جس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں. یہی سب سے بڑی دلیل ہے تو اللہ کی طرف سے یہ معجزہ، یعنی ایسا معجزہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا دیا ہے جس کے سامنے سب لاجواب ہوں، اور وہی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا طاقت، لاٹھی ڈنڈ وہ تھا، تو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. سارے جادوگر مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہر زمانے میں جو چیز چل رہی تھی اس زمانے میں اسی چیز سے جڑا ہوا معجزہ دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جادو بہت چل رہا تھا تو جادو نہیں دیا، لیکن ایسی چیز دے دیا جس کے سامنے جادو فیل ہے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آوازوں کا مسئلہ تھا تو ان کو لہم دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس بہت ترقی پہ تھی، علاج معالجہ بہت ترقی پہ تھا، تو ان کو مردوں کو زندہ کرنے کا وہ دے دیا طریقہ. میڈیکل سائنس وہ تو نہیں کر سکتی نا. وہ کھڑے ہو کے قبر پہ قم باذن اللہ، کھڑے ہو، مردہ نکل کے بھاگ آ گئے. تو اتنا کرنے کے بعد بھی آدمی نہیں مانے گا کہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ہے، یہ جو زبان ہے، بلاغت ہے، اس کا چاروں طرف جو ہے چرچا تھا. کون اچھی عربی بولتا ہے، کون کس کے جملے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو جب قرآن نازل ہوا تو سب سے فصیح بلی زبان اسلوب میں نازل ہوا، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کبھی جو پڑھے بھی نہیں تھے، جو کبھی اسکول نہیں گئے، وہ نہیں گئے، ان کے پاس اتنا اعلیٰ قسم کا کلام اترا ہے تو یہ کون دے سکتا ہے. اور پھر چیلنج بھی ہے، اسی قرآن میں چیلنج بھی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بنا کے دکھا دو. ایک آیت بنا کے دکھا دو. نہیں بنا کے دکھا تو کیا کریں گے؟ تو کہاں سے آئے ہو؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے تو کاپی کر کے کوئی بتائے. اگر انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز کاپی کی جا سکتی ہے، لیکن جس چیز کی کاپی نہ کی جا سکے وہ انسان کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا. تو یہ دلیل ہے اپنے آپ میں کہ وہ اللہ کی طرف سے. قرآن دلیل ہے کہ وہ اللہ کے پیغام ہے. قرآن اپنے آپ میں دلیل ہے کہ وہ اللہ کے پیغام ہے. اور قرآن نبی پہ اترا، نبی ہونے سے، اس لیے قرآن اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے، قرآن نبی کے نبی ہونے کی بھی دلیل ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں تو یہ قرآن دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ وہ کوئی اور لے کے نہیں آ رہا ہے، وہ اللہ کے نبی سے پڑھ کے بتا رہے ہیں جنہوں نے کبھی نہیں پڑھا. جب فرشتہ کہتا ہے اقرا پڑھ تو کیا کہتے ہیں مانا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پڑھاتا ہے. ابھی ڈپازٹ کی یہ بھی ہے کہ ڈپازٹ پہ ہم دے دیتے ہیں لیکن کچھ بھاڑا جو ہے تو وہ جائے گا.
जो मार्केट में नॉर्मल भाड़ा है तो उतना उतना चलेगा भाई। 5,000-500 का फर्क है तो माना नहीं रखता। जैसे मान लीजिए 20,000 का भाड़ा चल रहा है, अब आप सीधा 5,000 पे आ जाओ, ये तो सूद है ना भाई। 1,000-2,000 इधर उधर हो सकता है, किसी के कहने पे कोई कम कर सकता है, लेकिन आप सीधा 5,000 पे आ जाओ और ये को कि नहीं हम तो भाड़ा दे रहे, तो भाड़ा देना नहीं, वो सब ये सब लफाजी भी, हीला बहाना। तो ये क्या है, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को लोग धोखा देना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता कि लफ्ज़ों से नहीं खेल सकते आप। अल्लाह ताला दिल के अंदर जानता ना, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों के मामला जानता है, उसके साथ लफ्ज़ों से खेलोगे कि हम तो भाड़ा दे रहे हैं। किसको सुना रहे हो, किसी मौलवी को? नहीं, अल्लाह को। आप करो भाड़ा दे रहा हूँ, ये किसको बताना चाहते हो? हमको बता के क्या मिलेगा? कि अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन पूछेगा तू भाड़ा दे रहा था, तो वहाँ बोल सकोगे हम भाड़ा दे रहे थे? चीरेगा ना सीना, क्या दे रहा था तू? हाँ, जबान तो बोलेगी नहीं, हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, वहाँ पे जबान तो लॉक कर दी जाएगी क़यामत के दिन। तो ये मामला है कि ये सब बहाने नहीं, हीले बहाने नहीं। ये हराम को हीला करके हलाल करो, ये नहीं। जो अल्लाह ने हराम किया हराम रहने दो, जो हलाल है हलाल। हीला बहाना करके हलाल और हराम में कोई तब्दीली मत करो। सूद है ना वो, हैवी डिपॉजिट सूद है, सूद इस्लाम में हराम है। सूद क्या है? सूद की डेफिनेशन क्या है? जैसे मान लो उसने अपना कर लिया, आपने उसको डिपॉजिट वो दिया, पैसा दिया और उसका काम नहीं दिया, तो उसके बेस पर एकदम सूद किसको कहते हैं? किसी भी आलिम का कौल नहीं। कुछ उलमा, मतलब अहले हदीस के उलमा में तो कोई, हमारे सल्फी उलमा में कोई एक भी कायल नहीं है। किसी एक आलिम का नाम बता दें यहीं पे, सल्फी उलमा की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जिसने हैवी डिपॉजिट को जायज़ कहा, तो एक सिंगल आलिम मेरी मालूमात पे एक भी नहीं पूरी दुनिया में। अब वो मुक़ल्लिदीन की तरफ जा सकते हैं, वो तो मुझे मालूम है, मैं सल्फी उलमा की बात कर रहा हूँ। किसी एक ने जायज़ कहा बताओ पूरे वर्ल्ड में? मुझे आज तक नहीं मालूम कि किसी सल्फ़ी आलिम ने इसको जायज़ कहा हो, किसी एक ने भी। इसमें इख्तलाफ ही नहीं है सल्फ़ी उलमा का, मुत्तफ़क़ बात है। ये तो दूसरे मसलक वालों में है इख्तलाफ चलता है। असल क्या है, देखिए सूद की डिफिनेशन क्या है। सूद कई शक्ल में होता है, लेकिन ये पैसे मामले में जो सूद होता है उसकी डेफिनेशन ये है कि कुल्लु कर्ज़ जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा, कि हर वो कर्ज जो सूद दिलाए, हर कर्ज जो फ़ायदा दिलाए वो सूद है। सूद किसको बोलते हैं? हर कर्ज जो आपको फ़ायदा दिला दे, फ़ायदा किसी भी शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो, किराए की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में, अगर हमने किसी को कर्ज दिया, उस कर्ज ने हमको कोई बेनिफिट दिया किसी भी तरह का, फ़हुव रिबा, तो वो सूद है। ये जो हैवी डिपॉजिट हम लेते हैं ना, ये असल में कर्ज है, और इस कर्ज का हैवी डिपॉजिट किसी को देते ना, तो हम समझो उसको कर्ज दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि शरीयत का जब हुक्म लगता है तो लोगों के बोलने से नहीं लगता है कि आपने हैवी डिपॉजिट का नाम दिया है तो उसको कर्ज नहीं मानेंगे। आपके नाम देने से नहीं होता है, उसकी कैफियत देखी जाती है और फिर शरीयत की नज़र से देखा जाता है कि ये चीज़ है क्या रियल में। तो असल में वो कर्ज है, डिपॉजिट नहीं है, कर्ज है। आपके बोलने से हम नहीं उसके डिपॉजिट मान लेंगे, अमानत नहीं मानेंगे उसका। अमानत क्या होता है कि आप लेके रखे रहो, लेकिन आप लेके यूज कर रहे हो, तो ये कर्ज है। तो रियल में वो पैसा क्या, उसका रूल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए, पहले मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि वो हैवी डिपॉजिट नहीं है, वो कर्ज है। पहले ये समझ में आएगा तब आगे की बात समझ में आएगी। शरीयत का जब हुक्म लगता है तो आपके लफ्जों पे नहीं लगता है, शरीयत अपने एतबार से देखती है कि चीज़ है क्या। अभी जहेज है ना, जहेज हराम, क्यों भाई? दुनिया शादी के वक्त जो एक आदमी ससुराल वालों के दुल्हा के मुतालबे पर, उसके घर वालों के मांगने पर जो देता है, वो जो डिमांड रहती है ना उनकी, ये नहीं इतना दोगे तो शादी होगी वरना नहीं, तो उनके कहने पे जो देता उसको दुनिया क्या कहती है? जहेज। वो इस्लामिक टर्म में क्या है? वो हम कहते हैं हराम ना। अरे हराम तो ये हुक्म हो गया, लेकिन है किस वजह से हराम है? वो है क्या असल में? जैसे जहेज को बोले हराम है, लेकिन हराम क्यों है? वो असल रियल में है क्या चीज़? क्या जहेज ही है कि कुछ और है? क्या हदिया है? जैसे कई चीज़ें हो सकती हैं।
सुनो, हदिया बोल सकते हैं, तोहफा बोल सकते हैं, ज़कात बोल सकते हैं, खैरात बोल सकते हैं, यानी बहुत सारे, आप किसी को माल देते हैं ना, माल, उसके कई कई किस्में होती हैं, हदिया, सदका, खैरात, ज़कात, होता ना। ये क्या है? इस्लामिक टर्म में। जहेज तो इस्लामिक टर्म नहीं है, इस्लामिक टर्म में क्या है? ये रिश्वत है, रिश्वत। रिश्वत किसको बोलते हैं इस्लाम में? आपका कोई जायज काम नहीं हो रहा है, उसको करवाने के लिए आप कुछ दे रहे हैं तो ये रिश्वत है। कोई भी काम आप करवाने के लिए कुछ पैसा पे करना पड़ता है आपको, इसको कहते हैं रिश्वत। तो दुनिया उसको जहेज बोलेगी, लेकिन मुफ्ती जब हराम बोलेगा तो उसको रिश्वत बोल के हराम बोलेगा। तो क्या है? रिश्वत है। रियल में क्या है? रिश्वत है, वो इसलिए हराम है। अगर वो हदिया है तो हराम नहीं है। जहेज को अगर आप हदिया बोलेंगे तो हराम नहीं बोल सकते उसको। जहेज को पहले रिश्वत बोला जाता है, क्योंकि रियल में वो रिश्वत है, उसके बाद कहा जाता है ये हराम है। सुनिए, आप दुनिया वालों के बोलने पे नहीं आता आदमी, ऐसे हाइबी जुबट पूरी दुनिया चिल्लाए, हम हाइबी डिपॉजिट नहीं बोलेंगे उसको, हम उसको कर्ज बोलेंगे। कर्ज है तो जब कर्ज है तो कर्ज पे फायदा क्यों लिया आपने? आपने फायदा लिया तो सूद है। बैंक में जो पैसा हम रखते हैं ना सेविंग अकाउंट में, उसका क्या नाम है भाई? बैंक वाले तो कहते हैं सेविंग है, सेविंग है। रियल में वो क्या है? अमानत है, तिजारत है आपकी। हम बैंक में पैसा रख रहे हैं तो वहां पैसा हमने बतौर अमानत रखा है या बतौर तिजारत उसको उसके साथ शरीक है? क्या है वो भी कर्ज है। इसीलिए बैंक जो रिटर्न देता है उसको सूद बोलते हैं। अगर वो आप तिजारत कर रहे हैं ना बैंक के साथ तो सूद नहीं, आप तो ले सकते, आपका नफा है वो। लेकिन वो चाहे आप उसको सेविंग बोले, जो चाहे बोले, लेकिन रियल में वो कर्ज है। उस कर्ज पे बैंक हमको फायदा दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं सूद। तो ये हैवी डिपॉजिट जिसको हम बोल रहे हैं, दुनिया बोल रहे हैं, ये असल में कर्ज है, कर्ज। एक आदमी 10 लाख ले रहा है, दे मुझको 10 लाख, आपने मुझे 10 लाख दिया, ये मैं यूज करूंगा, तो ये कर्ज है। आप इसको हैवी डिपॉजिट बोले, जो चाहे बोले, उसको वापस रिटर्न भी तो करेगा। इसीलिए तो बोल रहे कर्ज है, 10 लाख लिए, 10 लाख वापस करेगा। इसीलिए तो कर्ज बोल रहे हैं। अगर रख लूंगा तो खैरात होगी ना आपकी। अगर आपको वापस नहीं करना है तो खैरात होगी ना, आपने हदिया गिफ्ट कर दिया आपने या खैरात दे दिया आपने। अगर मैं गरीब हूं तो आपने खैरात दे दिया या गिफ्ट कर दिया, लेकिन आपको रिटर्न करना, इसी का नाम कर्ज है। कर्ज का मतलब एक अमाउंट मैंने आपसे लिया जो मुझे आपको रिटर्न करना है, और मुझे वो लेके मुझे सजा के रखना नहीं है, इसे यूज करना है। तो कोई भी अमाउंट आपसे लेके मैं यूज करूंगा तो उसका नाम कर्ज है। आप हैवी डिपॉजिट बोल देने से ये कर्ज से नहीं निकल जाएगा। तो 10 लाख आपसे मांग रहा हूं, मांग के मैं यूज करूंगा, ये कर्ज है। इस कर्ज के बदले में आप मेरे घर में रह रहे हो, वो सूद है। इस कर्ज पे आपने मुझे 10 लाख दिया ना, तो आपने जो 10 लाख मुझे दिया है, मैंने आपसे 10 लाख दिया, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? 10 लाख तो दूंगा बाद में आपसे, प्लस आपको जो फैसिलिटी दिया रूम में रहने की, ये प्लस है। इस कर्ज पर ये मुनाफा है। और यही सूद की डिफिनेशन है, कुल्लु कर्जिन जर्र मनफातन फहुव रिबा। हर कर्ज जो आपको फायदा दिला दे वो सूद है। तो ये 10 लाख का कर्ज जिसने फायदा दिलाया, रूम में रहने को मिला, ये सूद है। ऐसा होता है 20 लाख की डिपॉजिट है, 10 लाख दे करके 10,000 रुपये भाड़ा दे दो। वो भी भाई साहब ने वही सवाल किया था ना, वही बात वही है, बात वही है भाई। 10 लाख का फायदा हुआ ना, फर्क क्या है? नहीं, फर्क क्या है? 20,000 का भाड़ा था, तो एक आदमी ने कुछ भी किराया नहीं दिया, तो समझो 20,000 सूद मंथली ले रहा, 20,000 सूद, और एक आदमी ने 10,000 दे रहा तो 10,000 सूद ले रहा है, बस। और क्या फर्क है दोनों में? वो 20,000 सूद का है, ये उसके साथ 20,000 का सूद का मामला चल रहा है, इसके साथ 10,000 का चल रहा है, यही फर्क है, और क्या? अरे मोल भाव में कम ज्यादा 1,000-2,000 का होता है, इतना बड़ा आधा आधा नहीं कम हो जाता। मसले पे बड़े-बड़े उलमा जो हैं या मुफ्तियात है, उसकी तारीख है क्या? मुत्तफक अलैह फतवा है, आप कहीं भी जाके देखो, मतलब इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है। सलफी उलमा का मुत्तफक अलैह फतवा है कि यह हराम है। हम ये कहते हैं कि मैंने कहा ना कि कोई एक है जिसने इसको जायज किया हो। आप फतावा की जितनी भी किताबें हैं,
जैसे अभी तो हिंदुस्तान, वाज़ेह तौर पे ऐसा हाँ वाज़ेह क्लियर क्लियर, पे ही सवाल क्या हाँ इस मसले पर ही सवाल किया गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। हिंदुस्तान में अभी हिंदुस्तान में इंतकाल करके बहुत बड़े मुफ्ती थे, डॉक्टर फजलुर रहमान मदनी, आप सबने नाम सुना होगा। उनकी किताब फतावा छप चुकी है, जाके देख ले क्या लिखा उन्होंने। हैबिटी बुजुर्ग लेके सवाल हुआ, मैंने तो एक मिसाल दे दिया कि उन्होंने हराम कहा, कोई एक मिसाल दे सकता है किसी आलिम ने हलाल कहा हो? हाफिज जलालुद्दीन कासमी जो है वो इसके ऊपर बोले कि यानी कोई काबिल की है। ना, आपके सुन के मैं नहीं मान सकता इसको। ये क्या है, रिटर्न में है उनका कहीं पे? ये जवानी है। जबानी भी है, तो आप ताबीर कर रहे हैं, हो सकता है आपसे ताबीर करने में गलती हो। इतनी बड़ी बात हम नहीं मान सकते आपके कहने से। वो उन्होंने क्या कहा है, हो सकता है आप सही से पिकअप न कर पाए हो। नहीं देखिए, शेख जलाल से हमारी भी बातचीत होती रहती है। अल्लाह के रसूल के जमाने में रहन की दो किस्म होती थी। रहन रखना, जैसे मैं लिया कोई चीज किसी से तो मैं उसके पास कोई चीज रख दिया। जैसे फर्ज कीजिए मैं किसी से 10 लाख कर्ज ले रहा हूं, तो मैं लाके सोना रख दिया, तो सोना को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं किसी से 10 लाख रुपया लिया और मैं उसको घोड़ा दिया तो घोड़ा इस्तेमाल कर सकता है, या क्योंकि उसको खिलाता पिलाता है। तो ये सुनिए बस सुनिए, रहन का मसला मैं क्लियर कर देता हूँ। ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। देखिए बार बार ये मसले आते रहते हैं। रहन क्या होता है, जैसे मैंने 10 लाख रुपया किसी को दिया, तो पता नहीं है 10 लाख वापस करेगा नहीं करेगा, तो बतौर जमानत हम उसकी कोई चीज अपने पास रख लेते हैं कि अगर ये हमारा पैसा नहीं दे रहा है तो ये हमारे पास है। इसको कहते हैं रहन। अभी हम अपने पास क्या रख सकते हैं, सामने वाले की वो चीज जो उस पैसे का मुतबादिल हो। तो आपको यानी मान ले 20 लाख दिया है, तो 20 लाख का मुतबादिल क्या है आपके पास, वो रख सकते हैं आप। 20 लाख का मुतबादिल अगर उसके पास जेवरात तो रख लीजिए, कौन मना कर रहा है। आपने किसी को 20 लाख दिया है तो आप रखिए ना रहन, उससे जेवरात लेके। आप उसका घर क्यों ले रहे हैं, वो किराए पे क्यों रह रहे हैं? ये जमानत, ये तो डंडा मार के आपको भगा देगा 1 साल के बाद। वो रहन है, यानी आपके पास पावर है कि कब्जा कर ले आप पावर नहीं रखते उसका कब्जा करने, उसके घर को कब्जा करने का पावर नहीं रखते। वो रहन है ही नहीं। रहन वो चीज होती है कि हम रिप्लेस कर सके उस पैसे को। अगर हमने आपको 10 लाख दिया है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो ये मैं रख सकता हूं, इसको सीज कर सकता हूं मैं, इसको बोलते हैं रहन। लेकिन एक मिनट, अगर आपने घर दिया है, अगर मैं पैसा नहीं दे रहा हूं तो आप जूते मार के भगा दोगे मुझको, मैं आपका घर कब्जा नहीं कर सकता। कैसे क्यों रहन हुआ ये, कैसे रहन हुआ ये? आप समझ रहे हैं क्या होती है? रह जैसे जेवरात है, अब मैं जेवरात नहीं दूंगा, आप क्या कर लोगे? आपने जेवरात मुझे दिया है, मैं रख लिया, नहीं दूंगा आपको। लेकिन ये घर में कब्जा कर ही नहीं सकता, ये रहन हो ही नहीं सकता। रहन का मतलब वो चीज है कि आपके पास मेरा 10 लाख है, 10 लाख नहीं दो रहा हूं, मैं रख ले रहा हूं। आपको 10 लाख देके मैं आपके घर में रह रहा हूं, आप 10 लाख नहीं दोगे, मुझे धक्के मार के भगा दोगे, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये रहन कैसे हो सकता है? रहन तो सिक्योरिटी के लिए होता है ना, ये सिक्योरिटी है। आप उसके घर में एक सिक्योरिटी है, रहन है ही नहीं। ये हराम बिल्कुल नाजायज, सूद है पक्का, इसमें नो डाउट, अल्लाह महफूज रखे। ये रहन नहीं है। रहन रखना तो आप क्या रखो, आप रूम के कागजात रखो ना। रूम में क्यों जाके बैठ गए? पेपर रखो ना आप रूम के। आपको रहन रखना है, यानी 20 लाख देख के 1 करोड़ का रहन रखना है, तो पेपर रख लो ना अपने पास, उसके कागजात। आप उसके मालिक हो, आप कागजात आपके पास है, कागजात रखो। आप घर में मतलब डेरा डाल के क्यों बैठ गए उसके घर में? आप कागजात रखो, उसकी कीमत है। घर से तो आपको भगा देगा, वो कैसे रहन हो सकता है भाई? ये सब क्या है? हीला है, हीला। ये रहन बोल के हीला है। अब वो पुराने जमाने में क्या होता था, रहन में क्या, देखिए पुराने जमाने में रहन में जानवर भी रखा जाता था। तो वहां पे ये है कि आप के लिए बतौर रहन कोई जानवर रखा है, तो जानवर आप कब्जा कर सकते हैं। जैसे ऊंट है ना, नहीं दूध देता तो मेरे घर पे रहेगा, नहीं दूंगा तो इसको, कब्जा कर सकता है। तो उसमें ये गुंजाइश है कि उसका दूध आदमी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उस पर वो खर्चा कर रहा है, तो खर्चा कर रहा है, इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पहले वो चीज रहन बने तब ना भाई, जानवर ले आया रहन में, बाकी ना उसके जितना पैसा दिया उसकी कीमत है। अगर वो नहीं पैसा देगा, मैं रख लूंगा उसका जानवर, बेच डालूंगा। कल को मार्केट में ले जाकर ऊंट बेच दिया, कौन रोक पाएगा मुझको?
देवनार में जाके बेच लिया बकरा, भाई किसी को पैसा दिया, उस बकरा पाल के रखा तो मैंने रख लिया रहने, नहीं पैसा दे जाके देवनार में बेच आ गया, कोई क्या कर लेगा मेरा। लेकिन घर बेच पाओगे आप? जिसके घर में रह रहे हो, पैसा नहीं, आपको मैं 10 लाख दिया, आप मेरा 10 लाख नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे हो, मैं आपका घर बेच पाऊंगा? है अथॉरिटी मेरे पास, काय कर रहे हो? बेवकूफ बनाने की बात है सब, यानी खींच तान के हलाल करने वाली बात है। 5 पैसे का किसी को, मतलब 5 पैसे का अधिकार नहीं उसका घर पे, हम कहीं को रहने वो रहन वो होता है कि आप उसको कब्जा कर सकें। ये सब जो है हीले बहाने हैं सूद को हलाल करने के। तो सामने वाले की मर्जी रहे तो कुछ भी वही हो जाएगा, वही शक्ल हो जाएगी। मर्जी, अरे भाई एक इस्लाम में जो है ज़िना की सजा क्या है? रजम, शादीशुदा। तो रेप करेगा तभी रजम होगा। अगर दोनों बोलते हैं हमने अपनी मर्जी से ज़िना किया है तो जायज हो जाएगा। हाँ भाई, लड़का भी राजी, लड़की भी राजी, दुनिया की अदालत कहती है कुछ नहीं कर सकता, कोई केस नहीं बनेगा, लड़की राजी लड़का राजी। लेकिन इस्लाम में भी ऐसा चलेगा कि दोनों राजी थे तो छोड़ दो। अरे सूद में भी तो दोनों राजी होते हैं ना, सूद का जो एग्रीमेंट होता है दोनों राजी होते हैं ना कि आप, तो ये कोई फलसफा नहीं है कि दोनों तरफ के लोग राजी हैं तो हलाल हो जाएगा। दो लोग ज़िना, लड़का लड़की राजी है ज़िना करने के लिए तो हलाल हो जाएगा। एक आदमी और दूसरा आदमी दोनों सूद लेन देन के लिए राजी है तो हलाल हो जाएगा। बैंक में हम पैसा भर रहे हैं, वो हमको सूद दे रहा है, हम राजी, वो राजी, तो हलाल हो जाएगा ना। राजी होने का कोई मसला ही नहीं, राजी होने से हलाल नहीं हो जाएगी कोई चीज। बहरहाल अल्लाह महफूज रखे। हाँ देखिए इसके कंपनी बोलती है कि आपको अगर एनरोल करना है तो कर सकते हो, या तो फिर पीएफ में मत एनरोल। नहीं, देखिए ये बहुत तफसील तलब सवाल है, अभी इतने शॉर्ट में मैं जवाब नहीं दे सकता इसका, कंफ्यूजन होगा, बस क्लियर नहीं होगी बात, ठीक है। हाँ। मेडिक्लेम क्या है? भाई वो तो जुआ है ना, जो मैं अभी बताया ना कि असल वो चीज़ है क्या, असल चीज़ जुआ है, जुआ, सूद नहीं है वो मेडिक्लेम। अब जो इंश्योरेंस ना वो सूद नहीं है, ये सूद नहीं, वो जुआ, जुआ इसलिए हराम है वो, इसलिए नहीं हराम है कि सूद है वो, हम सूद नहीं बोलते उसको, हम जुआ बोल के उसको हराम बोलते हैं। दिवाली के मौके पर जो मिठाई देते हैं या इसमें उलमा का इख्तलाफ है, इसमें ये जो आप कह रहे हैं ना दिवाली के मौके पे जो गिफ्ट देते हैं ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इब्न तैमिया वगैरह कुछ लोग का फतवा है कि भी हिंदू लोग अपने त्यौहार पे कुछ देते हैं तो आप ले सकते हो, और बहुत सारे उलमा कहते हैं नहीं ले सकते हो आप। तो इसमें उलमा का इख्तलाफ है, बस हमें ये बेहतर नहीं लग रहा है, बस ठीक है। कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं तो इस वक्त जो है इजाफी जो है तनख्वाह देते हैं, बोनस देते हैं तो ले सकता ना, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो त्यौहार की वजह से नहीं दे रहा है, ये तो देते हैं ना, इसलिए गर्चे उसके मौके पे दे रहा है, लेकिन उसको हर कंपनी एक बोनस देती है, बोनस के लिए कोई डेट तय करती है, अगर वो त्यौहार ना आता तो भी बोनस देती। तो हर कंपनी तो इसलिए नहीं बोनस दे रही कि ये दिवाली आ गई है, भाई बोनस देने के लिए दिवाली का दिन उसने चूज कर लिया है, बोनस तो उसको देना ही है। तो हर कंपनियां बोनस देती हैं, अरे जो हिंदू ना वो भी क्रिश्चियन कंपनी बोनस देती है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश दे देंगे। तो ये जो कंपनियां बोनस देती हैं उसका मजहबी बुनियाद तो नहीं देती है, मजहबी रस्म कोई वो वक्त बन जाता है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा ना मेडिक्लेम, तो देखिए बैंक में एक स्कीम होती है फिक्स डिपॉजिट की कि आप पैसा जमा कर दो तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको सालाना इतना पैसा आएगा। तो सालाना देने के लिए क्या बोलते हैं कि आपके बर्थडे पे हम देंगे, तो वो आपके बर्थडे की वजह से पैसा नहीं मिल रहा है, वो तो चुन रहे हैं कि इस समय पे आपको दे देंगे। तो दिवाली के मौके पर इसलिए देती है कंपनी कि दिवाली एक त्यौहार है, यूज कर लेगा, इसके काम आ जाएगा। तो बोनस देने का मतलब ये होता है ताकि इस मौके से इसको फायदा हो, ये नहीं कि दिवाली आई इसलिए हम बोनस दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई कंपनी या कोई है जो ये कहता है कि मैं जो कभी बोनस नहीं देती है, बोनस का कोई रूल नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि हम दिवाली से खुश होकर दे रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन कंपनियां बोनस के लिए दिवाली का दिन चुन ले तो दिवाली का दिन चुनने से नहीं कहेंगे कि बोनस जो है हराम हो गया। जैसे हाँ मेडिक्लेम आदमी सामने से कर रहा है तो वो तो एकदम साफ कंपनी देती है। मेडिक्लेम के बारे में बता दूं कि बात उसमें भी उलमा का इख्तलाफ है। देखिए सवाल जवाब की जो मशहूर वेबसाइट है इस्लाम सवाल जवाब, इस्लाम QA, इसमें जाके आप देखो, सर्च करो, इंग्लिश में भी है अरबी में भी है, आप जाके पढ़ सकते हो फतवा। उनका कहना ये है कि जो बहुत गरीब है, मिडिल क्लास का है,
آج خرچے بہت زیادہ، علاج کے خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے جا کے میڈیکلیم لیتا ہے، ہیلتھ انشورنس لیتا ہے، پالیسی بائی کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ یعنی جان بچانے کا آپشن ایک ایسا نا کہ اس میں جب جان بچانے کی بات آتی ہے، تجارت کی نہیں، جان بچانے. تو آج کی بیماریاں اتنی بھیانک ہیں کہ دیکھیے ہارٹ کی بیماری ہے، کڈنی فیل ہونے کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا کینسر ہے. اس میں تو آپ کے 1 کروڑ چلے جائیں گے. ایک بعض کینسر ایسے نا اس میں 90 لاکھ روپیہ لگتا ہے اس کے علاج کرانے میں. تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس دور کی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سے جان جوخم میں پڑتی ہے، اس لیے جو غریب آدمی، مالدار آدمی کے لیے نہیں جائز ہے، جو غریب ہے، جو نہیں سنبھال سکتا ہے اس سچویشن کو، وہ اگر اپنی جان کی سیکورٹی کے لیے یہ انشورنس لیتا ہے، ہیلتھ انشورنس، تو اس کے لیے جائز ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے. وہ کس بیس پہ؟ یہ نہیں کہ آپ تجارت کرو، اس بیس پہ کہ بھائی جان کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کی گنجائش کچھ علماء نے دی ہے مجبوری میں. جیسے ہے نا کہ مجبوری میں آدمی سور بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، تو اس سچویشن میں اگر کوئی ہے تو اس کے لیے یہ کہا گیا. باقی یہ بہت کم لوگ ہیں کہنے والے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ ہر حال میں وہ ناجائز ہے، ہیلتھ انشورنس ہر حال میں ناجائز ہے. بیماری ہونے کے بعد ہی ہاں انشورنس کبھی لے سکتے ہیں. جو بھی پہلا ہی میں نے گیا، اگر مجھے کینسر ہو گیا تو میں یوٹیلائز کر سکتا ہاں ہوں. ہونے کے بعد تو اگر لے گا تو اس کو لگے نہیں. ہونے کے بعد آپ کو ملے گا ہی نہیں، وہی مطلب آپ کو پالیسی دے گی نہیں کوئی کمپنی اگر آپ کو ہو گیا. آپ لوگ لے سکتے ہیں. ہاں پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن انشورنس آگے جا کے ہو سکتا میں جائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ انشورنس آپ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ علماء نے غریب آدمی کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے، یہ کہہ کر کہ اس کی جان کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، مجھے اس پہ اطمینان نہیں ہے اس کو جائز کہنے پہ، ٹھیک ہے. بس یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کے اوپر بھائی کچھ مطلب 4-5 جنہوں نے فقہ میں یا اس میں PhD کر رکھا ہے، ان لوگوں نے مل کے اس کو جائز کر، لیکن ناجائز کہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. جو علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی بیت المال بنائیے، کوئی ایسی تنظیم بنائیے، اجتماعی کفالت کا کوئی سسٹم بنائیے، یعنی اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا شروع کیجئے جس سے غریبوں کی مدد ہو سکے، لیکن اس میں مت جائیے. یہ جوا ہے، کیونکہ آپ پیسہ دے رہے ہو، پتہ نہیں آپ فائدہ اٹھاؤ گے کہ وہ فائدہ اٹھائے گا، پتہ ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں جوا، اور اسلام میں جوا جائز نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جائز، وہ بھی اس کو جوا ہی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصلاً حرام ہے، لیکن چونکہ جان کا مسئلہ اس لیے جائز. اس لیے سب کے نہیں، جو مالدار ہے اس کے لیے نہیں، غریب کے لیے جان کا مسئلہ اس لیے کہتے ہیں کہ غریب آدمی جا کے پالیسی لے سکتا ہے. لیکن مجھے بالکل اطمینان نہیں ہے، ٹھیک ہے، واللہ عالم. میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں کہ میں اس کو حلال کہوں یا حرام کہوں، اللہ عالم. لیکن مالدار آدمی کے لیے یہ ہے پکا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. غریب آدمی کے لیے کیا مسئلہ ہے، اللہ عالم. ٹھیک ہے بس.